معزز سامعین و برادران اسلام، رونق اسٹیج معزز علماء اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ، والصلاة والسلام علی سید انبیاء وسند اولیاء وعلى آلہ واصحابہ المعارضین لأعداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين البتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، مطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ معزز سامعین و برادران اسلام، تمام تر تعریف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے زمین کی فرشیں بچھائی اور آسمان کا سامیانہ بلند فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے آسانی کے لیے کائنات کے ذرات کو پیدا فرمائے۔ درود و سلام کی ڈالی نچھاور ہو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و دادا کی بارگاہ عالی جاہ میں، جنہوں نے پوری دنیا کو امن و شانتی اور سلامتی کا پیام دل نواز سنایا، جن کے روضہ رحمت سے آج بھی امت کی غمخواری کی ہمدردانہ صدائیں آ رہی ہیں۔ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشاں میں چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ معزز سامعین، بڑی تیزی کے ساتھ چند منٹوں کے لیے میں آپ کی بارگاہ محبت میں حاضر آیا، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ آج ہمارے اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر دور و دراز سے مشاہیر، علماء کرام، مفتیان اعظام و شورائے کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آج ہم سب کی قسمت کے وارثی نیارے ہیں کہ آج نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی تقریر پرتنویر سماعت کر کے اپنے گوشہ ذہن کو عشق رسالت میں ڈوبی ہوئی وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سماعت کریں گے اور اپنے مستقبل کی تابناکی کی ضمانت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین و برادران اسلام، آئیے میں نے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ محبت میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل اور چند باتیں عرض کرنے سے بیشتر نبی اور آل نبی کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاة دائماً ابدا بدائم الملک الحی القیوم۔ معزز سامعین و برادران اسلام، اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر بنائیں، شروع سے اخیر تک اپنے مجمع کے اندر تازگی رکھیں، چونکہ آج جس شخصیت کی آمد ہے ان کی تقریر پرتنویر سے اور ان کی بیان کردہ تقریر سے اپنی مستقبل کی ضمانت کو ہم لوگ حاصل کریں گے، اور نعت حبیب کردگار سے اپنی خوابیدہ تقدیر کو بیدار کرنے کے لیے ہم آپ سب کو تیار رہنا چاہیے، لہٰذا آپ تیار رہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت، جب بھی آپ موت کے تعلق سے 40ویں 10ویں 20ویں کے تعلق سے محفل میلاد پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو اس آیت کو آپ سنے ہوں گے۔ بس میں 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ میں امید کروں گا آپ سے
کہ کچھ سننے کا ماحول بنائیں گے، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، ورنہ ایسی محافل سے اگر ہم اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہ کریں اور اپنی معلومات میں جانکاری کو جمع نہ کریں تو ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی، ہمارے لیے محرومی کی بات ہوگی۔ ایک بار درود پاک اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں یہاں پہ تیاریاں کرنی ہیں، ہمیں نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے، ہمیں ثوابوں کو جمع کرنا ہے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم رزلٹ حاصل کر سکیں۔ لہٰذا محفل میلاد پاک میں آئے ہیں، آپ کو سنیں اور سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو اس کی ہم تیاری کریں۔ آج صاحب خانہ نے ایصال ثواب کی غرض سے اس محفل مقدس کو رچایا، اور اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو تم ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، اور ایصال ثواب کرنے کا، نیکی پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، 10واں 20واں 40واں برسی نہ جانے اور بہت سارے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اپنی ان تمام نیکیوں کا ثواب اپنے آباء و اجداد یا اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کی عبارت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو نماز جنازہ کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے خالص دعائیں کیا کرو، ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے تم دعائیں کرو، نیکیاں کرو اور صدقہ و خیرات کرتے رہو، کیونکہ تمہارے ان تمام نیک اعمال کے کرنے سے اس کا ثواب تمہارے مرحومین تک پہنچے گا۔ اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں 10واں 20واں 40واں نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل دیوبندیوں بھابیوں کے گھر ہم شادیاں کرتے ہیں، اور جب ان کے گھر سے لڑکیاں آتی ہیں یعنی ربط و ضبط ہوتا ہے تو آنا جانا ہونے لگتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کیا 10واں کیا 20واں۔ تو آپ اپنے عقیدے کو صاف کرتے ہوئے چلیں کہ یہ کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا ثبوت حدیث پاک کے اندر ہے۔ میں نے کہا تھا 10-15 منٹ کے لیے میں آیا تھا، 10 منٹ تو میرا ہو چکا ہے، شورائے اسلام کی شاعری آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بس میں عرض کر دوں دوستو کہ ابھی بھی محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اپنے دالانوں میں، روڈ پہ، چوراہوں پہ اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ انہیں چاہیے کہ ایسی محفل میں آئیں تاکہ نیکیاں جمع ہوں اور سمجھیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کی تکلیف کیا ہے، مرنے کی تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ موت کے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے کتابوں کے اندر بیان کیا گیا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف ایک کانٹے دار شاخ کو، ایک ٹہنی لے لیجئے جس کے ہر شاخ میں کانٹا ہو، اور اس کانٹے دار شاخ کو گیلی اون کے اندر ڈالا جائے اور پھر اس کانٹے دار شاخ کو کھینچا جائے گا، تو گیلی اون میں کانٹے کے لگنے کی وجہ سے جب اسے آپ کھینچیں گے تو کچھ نہ کچھ اون اس کانٹے دار شاخ کے اندر کھینچا ہوا چلا آئے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس اون کی حالت ہوگی، اسی طریقے سے اس انسان کی حالت ہوتی ہے جب اس کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے۔ موت کی تکلیف اور موت کی شدت بہت زیادہ ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے موت کی تکلیف
دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ حوصلہ شکن، حوصلہ کو توڑنے والی وہ تکلیف، وہ خوف ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ موت ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ جتنی تکلیف، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھ جاؤں گا۔ جتنی تکلیف انسان کے جسم کو، زندہ انسان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے، چاقوؤں سے کاٹا جائے، یا ابلتے ہوئے دیگوں کے اندر زندہ انسان کو ڈال دیا جائے، اس وقت وہ زندہ انسان کتنی تکلیف محسوس کرے گا؟ کہیں اس سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہوتی ہے جب اس انسان کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو جمع کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے آپ کی روح جب کھینچی جا رہی ہو تو آپ پہ آسانیاں نازل ہو اور آپ کی روح آسانی سے کھینچی جا رہی ہو۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب روح کھینچی گئی، اور حضرت ابراہیم جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جب ان کی روح کھینچی گئی اور جب ان کی روح رب ذوالمنن کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے موت کو کیسا پایا؟ یعنی موت کی شدت کو کیسے محسوس کیا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، پاک پروردگار عالم، جب میری روح کھینچی گئی تو موت کی شدت کو، موت کی سختی کو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے ایک روایت میں آیا ہے، جیسے زندہ بکری کے جسم سے قصاب یعنی چیک کھال کھینچ رہا ہو۔ یعنی ایک زندہ بکری ہو، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، دم مسفوح جو ناپاک خون ہے، جو حرام خون ہے، اس کو نہ بہایا گیا ہو، زندہ بکری کھڑی ہے اور ایک چیک، ایک قصاب اس زندہ بکری کے جسم سے کھال کو کھینچے گا تو اس بکری کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اے پاک پروردگار عالم، کہیں اس سے زیادہ سختی اور شدت میں نے موت کے وقت محسوس کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے خلیل، میں نے موت کو تم پر آسان کر دیا۔ جب اللہ موت کو حضرت ابراہیم پر آسان کر دیا اور پھر بھی انہوں نے موت کو ایسا پایا، تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا اعمال کیا ہے۔ ہم صبح و مشاء، ہم صبح و شام ہر وقت گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صبح و شام بندہ اگر اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہے، پھر بھی اللہ کی خلقت کا، اللہ کی پیدائش کا، اللہ نے جس لیے پیدا کیا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آخر ہماری روح کیسے کھینچی جائے گی؟ ہم ہمیشہ جاہ و حشمت، دولت و شہرت اور جائیداد حاصل کرنے کے خیال میں رہتے ہیں اور اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ دوستو، موت سب کو آنی ہے، چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، انسان ہو، جنات ہو، یا جو بھی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان عطا کیا ہے، اس کی روح کھینچی جائے گی، اسے مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا جانے کی تیاری کریں۔ میں آپ تمامی حضرات کی بارگاہ محبت میں آ کر عرض کیا تھا کہ بس 10 سے 5 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ بہت سارے علماء کرام کی تشریف آوری ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی نعت و تقاریر سے آپ تمامی حضرات کو محظوظ ہونا ہے۔ بس آج کے اس محفل مقدسہ سے آپ یہ درس لے کر جائیں، سبق لے کر جائیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جو حساب ہوگا اس وقت کے لیے ہمیں کچھ تیاری ہونی چاہیے، کچھ نیکیوں کو ہم جمع کر لیں، کم از کم جہاں محفل میلاد پاک ہوں وہاں پر جائیں، ہم علماء کرام کی تقریر سنیں۔ کون جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ محفل میلاد پاک میں آئیں، آپ کے میلاد پاک میں آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی اس نیکی کو قبول فرما لے اور اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ آج کی تقریر
تو آپ حضرات کو سننا ہے، اور جس شخصیت کے انتظار میں آپ تشریف فرما ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ محفل پاک کا اختتام جلد ہو، تو اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام آتے رہیں گے، ان کی نعت و تقاریر سے آپ محسوس ہوں گے۔ لہٰذا جو حضرات اب تک نہیں آئے ہیں، ان تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ کفِ افسوس ملنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے آ جائیں، محفل میلاد پاک میں آ جائیں، اور علماء کرام کی نورانی و حقانی بیانات سے آپ تمامی حضرات محسوس ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہمیں آپ سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق رفیق برحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔